اب ہم آتے ہیں سر 2017 میں، اور اس وقت آپ کا کلیم یہ ہے کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب جو تھے ان کی وجہ سے، جناب باجوہ صاحب کی وجہ سے، ان سب نے میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ گرائی تھی اور پاناما کیس بنا تھا. یہ واقعی جسٹس ثاقب نثار صاحب، جناب باجوہ صاحب، یہ سارے لوگ ملوث تھے؟ جاوید بھائی اگر مجھے ٹائم دیں میں حقائق سے پردہ اٹھاؤں. ٹھیک. شاید نواز شریف صاحب حیا میں ان لوگوں سے پردہ نہیں اٹھاتے، اور میں اس چیز میں یہ قومی مجرم ہے جو جس کردار کا میں نام گنوں گا، میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور میں تو ابھی وقت نہیں، میں آپ کو بتاتا 92 میں اسمبلی کیسے ڈیزالو ہوئی، 97 میں کیا سازش ہوئی نواز شریف کے اوپر، کیوں پرویز مشرف نے ایسے کیا، اور اب آئے اس دور میں. ٹھیک. اب نواز شریف صاحب آتے ہیں 2008 میں، مشرف ان کو کہتا ہے کہ جی یہ سیٹیں ہیں، ہم آپ کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا میں کسی سیٹ کے بدلے نہیں آنا چاہتا ہوں، جو ووٹ ملے گا میں اس پہ. نہیں ملا بے نظیر صاحب اب مساق جمہوریت میں، ورنہ اس وقت بھی نواز شریف. انہوں نے کہا میں کیسے تمہارے خلاف میں عدالت جاؤں، میں مانوں نہ، تم نے آئین توڑا ہوا ہے، میں تمہارا وزیر اعظم بن کے بیٹھ جاؤں. انہوں نے آفر کی میاں نواز شریف کو. میں اس وقت کے DGISI ان کے رشتہ دار تھے، جنرل تاج نام تھا یا کیا تھا. ٹھیک ہے. جنرل شاہد عزیز کی بات تو نہیں کر رہے؟ نہیں، شاہد عزیز تو DGISI نہیں، وہ اور ندیم تاج کی بات کر رہے ہیں. کچھ ایسے ہی نام تھا. تاج. ٹھیک. وہ آئے تھے میاں صاحب کے پاس. میں ریکارڈ کیسا بنا رہا ہوں. جی. انہوں نے جدہ میں کہا، انہوں نے کہا نہیں یار بس ٹھیک ہے، الیکشن ہوگا دیکھ لیں گے. نواز شریف کو اقتدار کی کبھی لالچ نہیں رہی، اور اس دفعہ بھی نہیں ہوئی ان کو لالچ. بات یہ ہوئی کہ یہ 2008 میں آئے، لیڈر آف دا اپوزیشن بن گئے. جو بھی ہوا، بے نظیر صاحبہ شہید ہو گئی، یوسف رضا گیلانی چلے گئے. نواز شریف صاحب کو انہوں نے سیاست سے باہر رکھنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے جی. اور یوسف رضا گیلانی صاحب فارغ ہوئے، پرویز اشرف صاحب آ گئے، پھر الیکشن ہوا، پھر نواز شریف صاحب 2013 آ گیا. اب مجھے یہ بتائیں 2013 میں نواز شریف صاحب کا ادھر الیکشن ہوتا ہے اور ادھر ہی 7 کنٹینر لگ جاتا ہے. جنرل ظہیر الاسلام صاحب سے پوچھے اور شیخ الاسلام صاحب سے پوچھے کہ بھائی ابھی حکومت بنی ہے، چائنا کا پریزیڈنٹ آ رہا ہے، آپ نے کنٹینر لگا دیا اور ساتھ ہی پبلک سکول ہے. پشاور کا واقعہ ہو گیا. یہ کیا سازش تھی نواز شریف کے خلاف؟ سازش کی وہاں سے کڑیاں جڑ گئی تھی، اور ظہیر الاسلام اور جنرل پاشا نے یہ پلاننگ کی ہوئی تھی. اور یہ لاہور پہ جو مینار پاکستان پہ ایک مصنوعی جلسہ کروایا گیا تھا عمران خان کا، وہاں سے یہ سوچ رہے تھے کہ پنجاب کے اندر ایک لیڈر پیدا کرو نواز شریف. اب یہ نہیں دیکھ رہے نواز شریف کی خدمات کیا ہیں. پاکستان سے دشمنی کر لو، جمہوریت سے کر لو، مگر نواز شریف کے بغض میں کام کرو. 2013 آ گیا. 2013 کا دھرنا ہوا، ملک کو نقصان ہوا، چائنا کا وزیر اعظم وقت پہ نہ آیا، سی پیک نہ بن سکا، بجلی کے بحرانوں پہ قابو جس طرح پانا تھا لیٹ ہو گیا، ڈالر 105 پہ روکا ہوا ہے، پھر ملک کو نئے سرے سے چلایا. ٹھیک. اب جنرل چلے جاتے ہیں اور پیچھے باری آ جاتی ہے جی. 4 جنرلز کے نام آتے ہیں، اس میں کور کمانڈر ملتان ہے، چوتھے نمبر پہ یہ جناب باجوہ صاحب ہیں. باجوہ صاحب ہیں. باجوہ صاحب نے یہ کیا، اپنے سسر کو ڈالا، جنرل صلاح الدین ترمذی کو ڈالا، عرفان صدیقی صاحب کو ڈالا، فؤاد حسن فؤاد کو ڈالا، اور اسحاق ڈار صاحب کو ڈالا. تسی مینوں کرو کٹواؤ گے یا انوشا کو لو کٹواؤ گے؟ انوشا کا کیا تعلق ہے اسحاق ڈار صاحب؟ نہیں، وہ پوری ٹیم تھی نا اس وقت، وہ منسٹر تھی نا IT کی، وہ بھی اس کے حق میں تھی. اور میرا خیال ہے اسحاق ڈار صاحب، میں یہ 4 کرداروں کی بات کرتا ہوں. ٹھیک. ڈار صاحب کو سائڈ پہ کر لیں. ٹھیک. ذرا کر ہی لیں. ٹھیک. وقت کا تقاضا ہے، آپ سمجھتے تو ساری باتیں مجھ سے گلوانا چاہتے. بات آگے بڑھی. اب شہباز شریف صاحب کو نہیں پتا کہ کون چیف آف آرمی اسٹاف بن رہا ہے. یہ میں پرائم منسٹر شہباز شریف کی قسم کھاتا ہوں. ٹھیک. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جنرل اعجاز امجد جو باجوہ کے سسر ہیں، جب وہ چیف بن جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میاں صاحب جے تاڑی تے جاوید دی آپس میں نہ بڑی نا، میں تاڑے کمر دی نہ بڑی نا تو میں تاڑے نہ کھلواں گا، یہ نال نہیں کھلواں گا. اور یار یہ بات کرنے کی کیا بات تھی.
یہ ہو گیا. بیچ میں چونکہ میں 8 مہینے جنرل باجوہ سے پڑھا ہوں, انفینٹری اسکول میں میرے انسٹرکٹر تھے, یہ کیپٹن تھے, میں سیکنڈ لیفٹیننٹ تھا. میں نے کہا تھا امی یہ بڑے امپلسو کیریکٹر ہے, اب آپ کی مرضی ہے, تو بچے کون ہونا چاہیے؟ میں نے کہا میں نے تعریف سنی ہوئی ہے کور کمانڈر ہے ایک ملتان کا, مجھے اور نہیں پتا, مجھے یہ پتا ہے کہ صبح دفتر جاتے وقت وہ اپنی ماں کے پاؤں چوم کے جاتا ہے, تو جو ماں کے پاؤں چومے وہ بڑا حیادار ہوتا ہے عام لوگوں کے لیے. اینی ہاؤ یہ ہو گیا فیصلہ. یہ ملتان کے کور کمانڈر کون تھے؟ ندیم تاج. ندیم جنرل, ٹھیک ہے. ایک رمدے تھے, ندیم تاج تھے, ایک اور تھے, تو یہ بیچ میں ٹھیک چوتھے نمبر سے اٹھا کے کر دی. جب یہ ہوا تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا امی میں تو سامان باندھ لیا ہے, آپ کا بھی وقت تھوڑا ہی ہے. کہتی نہ اس طرح کی گل کریا کر تو. وہی بات ہوئی بیگم کلثوم صاحبہ کی. ہاں, تو ایسا کرتے ہیں نا آخر کر اس طرح کی گلا کسی وقت دل نکل. میں کہا امی میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں, میاں محمد باقر صاحب فرماتے ہیں اصلاں نال جے نیکی کریے تے نسلاں تک نہ بھولتے, بوریاں نال جے نیکی کریے تے الٹیاں چالاں چلتے. وہی بات ہوئی اگست میں, سامان باندھنا پڑ گیا. میں کہتی تو اس وقت کیا سی, میں کہ مجھے پتا تھا اس کا سسر ہے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ, یہ وہ اس کا سسر تھا جو جنرل اسلم بیگ کے جہاز میں یہ آگے, ورنہ تو یہ بھی ساتھ ہی جانا تھا. اس نے مزے دیکھے ہوئے ضیاء الحق کے, یہ چاہتا ہے کہ اب میرا داماد ہو تو وہی کام ہو. میں نے کہا یہ مارشل لا کی طرف لے جائے گا ملک. ہم آؤٹ ہو گئے. وہ بیچ میں ٹویٹ ریجیکٹڈ, تو یہ سارا کوئی. اب ان کو پتا تھا کہ نواز شریف صاحب نے جنرل رحیل شریف کو ایکسٹینشن نہیں دی. سوال یہ نہیں پیدا ہوتا جنرل جاوید قمر باجوہ کو یہ ایکسٹینشن دے, اس کے لیے انہوں نے راہ ہموار کر لی. میں باوضو بیٹھا ہوں, جنرل رحیل شریف نے کہا ایک دفعہ آئے رات کو کہ جی مشرف, انہوں نے کہا مشرف جانے تو قانون پاکستان جانے, آئین پاکستان. میاں صاحب نے کہا ہاں, میں یہ گواہی سے بات کر رہا ہوں. انہوں نے اس پہ نہیں مانا تھا, وہ پھر چلے گئے. 3 جرنلز تھے, پتہ نہیں تھا 2 کون تھے. اب انہوں نے دیکھا یار اس کو ایکسٹینشن نہیں دی اور یہ ہمیں بھی نہیں دے گا. حالانکہ بعد اسکول آف تھاٹ جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے جی رحیل شریف کو 1 سال کی دے دیں, اس کے بعد رضوان آ جائے گا اور اس طرح ہو جائے گا. انہوں نے کہا نہیں, جو قاعدہ ہے قانون ہے اس کے مطابق ہی چلیں گے. کہ جی پاناما ختم. انہوں نے کہا میں پاناما میں جو مرضی ہو جائے میں اصول نہیں توڑوں گا. نہیں دیا. اب باجوہ کو پتا تھا کہ جی مجھے تو ایکسٹینشن نہیں ہوگی. انہوں نے ایک پروگرام بنایا. پروگرام یہ تھا کہ نواز شریف کو ہٹاؤ. عمران سے انہوں نے گٹھ جوڑ کی, اور اسی وقت یہ معاملے طے ہو گئے تھے. اور انہوں نے الیکشن 2018 چوری کیا. 2017 میں نواز شریف صاحب کو چلتی گورنمنٹ کو فارغ کیا. ڈالر 105 پہ تھا اور سی پیک بن رہا تھا. اور انہوں نے ثاقب نثار کو آگے کیا, کھوسا سے خط لکھوا دیا. عمران سے کھوسا کی ملاقات ہو گئی, خط آ گیا, پاناما پہ بات ہو گئی. ہم نے کہا جی پاناما پہ آپ کیوں بات کرتے ہیں, کیوں عدالت جاتے ہیں؟ آپ وزیر اعظم ہیں, کہیں جی قوم کے آگے رکھ چھوڑتے ہیں, پارلیمنٹ میں بات کر چھوڑتے ہیں. اگلے الیکشن میں اگر ہم پاناما میں ہمارا جرم ہے تو لوگ ووٹس نہیں دیں گے. نواز شریف صاحب نے کہا میرا اتحاد صاف ہے. اور میں کہا جی اس ملک میں جسٹس منیر نے بھی ایک غلط فیصلہ دیا, ملک 2 لخت ہو گیا تھا. انہوں نے کہا میں اللہ کے حضور بالکل سچا ہوں. پاناما میں سزا ہو گیا. واٹس ایپ پہ JIT بنی, اور جنرل باجوہ اتنی جلدی میں تھا کہ نواز شریف کو بھیجو تاکہ دوسرا کوئی الیکشن کریں, کوئی معاملات کریں, کوئی شاید خاقان عباسی کو بھی انگیج کر لیا تھا. انگیج کر لیا کیا مطلب؟ میں شاید بھائی ادھر بیٹھے نا, کیوں سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلایا تھا؟ تمہیں تو چاہیے تھا تم بات کرتے نواز شریف صاحب, میں نہیں بلاتا ہوں سیکیورٹی کونسل کا اجلاس, بات ختم ہوگی نا. میں کہتا ہوں فرض کیا مجھے, وہ کہتے کہ جی تمہیں وزیر اعظم بناتے. اس وقت میں MNA تھا, میں پہلا کام کرتا جنرل باجوہ کو فارغ کرتا, لگائے مارشل لا لگاتا ہے. ان کو چاہیے تھا کہ بھائی آپ ہی ریزائن کریں, سازش ہے نا. یہ صاحب نے کہا تھا ویسے شاید خاقان عباسی کو, کبھی نہیں کہا, کچھ بھی نہیں, انہوں نے نہیں کہا, وہ چپ ہو کے چلے گئے. ان کا کام تھا نا, مجھے کہتے تو میں ان کو کر کے دکھاتا. اور انہوں نے پاناما کا کیس بنا دیا, پاناما میں بیٹی کو بھی ڈال دیا. چلو ہم تو آئی اس کام کے لیے ہیں,
وہ مجھے سب نے کہا، میں نے کہا ابھی میں ایک پروگرام سے اٹھ کے آیا، انہوں نے کہا جی یہ مقدمے، میں کہا یہ جہیز میں مجھے مقدمے ہی ملے. جنرل صاحب کے بیٹے تھے، مذاق کر رہا تھا. اصل میں مذاق بہت کرتا ہوں تو لوگ اس کو سیریس لے لیتے. اب 2017 میں سازش ہی ہوئی. ثاقب نثار ایک سائٹ پہ ہوا، کھوسا آصف سعید کھوسا، اعجاز الاحسن اور عظمت سعید کی ایک بات آپ کو بتاؤں، شیخ عظمت جو تھا نا، اس کی ایک رشتہ دار کی پروموشن تھی، لڑکی تھی، کوئی گریڈ 20 سے 21 ہونا تھا. اس نے پیغام دیا، فواد صاحب اس وقت تھے پرنسپل سیکرٹری، اس کی پروموشن، ہم تو پروموشن بورڈ میں تھے، پروموشن بورڈ میں نہیں ہونے دی کہ نالائق ترین تھی. اس نے کہا ان کو کہہ دو جیلوں میں گرمی بہت ہے. یہ دیکھو ایک جج اپنی رشتہ دار کی سفارش کرتا اور اس کے بعد حکومت پلٹا کے رکھ دیتے. بلائیں زندہ ہے عظمت، اس لڑکی کا بھی فواد صاحب کو پتہ ہوگا کس کی سفارش کی تھی. ان بنیادوں پر نواز شریف صاحب کو لے کے آئے، JIT بن گئی. وہ بھائی JIT کا مقصد یہ تھا پاناما تو تم اقامت لے کے آگے جی آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. اور اعجاز افضل کو پتہ کیا اعجاز افضل کو کہا یہ کیس ہے، یہ لکھا ہے جس طرح JIT کے والیوم 1 2 3 اس پہ تم سائن کرو. اس نے کہا میں نہیں کرتا ہوں، میں پڑھوں گا. ساتھ ہی ایک FIR اور اقبالی بیان دے دیا. میں آپ کو کبھی دوں گا اقبالی بیان قاتل کا، وہ سنائے گا کہ اعجاز افضل کے بھائی نے پیسے دے کے فلاں بندے کو مروایا ہے، اور وہ قاتل جیل میں جاتا ہے، اس کو بھی اعجاز افضل اینڈ کمپنی مروا دیتی ہے جیل میں. فیض حمید نے کہا اعجاز افضل ورنہ یہ کیس اوپن کریں گے تمہارے بھائی کے خلاف. اس نے ادھر ہی دستخط کر کے یہاں نواز شریف کو فارغ کر دیا. تو یہ جنرل فیض حمید صاحب نے فیصلے کروائے سر؟ یہ فیض حمید اور باجوہ کی گاٹ چھوڑ تھی. انہوں نے ثاقب کو کہا تمہیں ہم ایکسٹینشن دیں گے، نیچے ججوں کو کہا تمہیں لائن چیف جسٹس بنائیں گے، بڑے کام کیے. مجھے یہ بتائیں اعجاز افضل کو 2 دن کے لیے ہیلی کاپٹر فوج نے کیوں دیا تھا؟ یہ مانسرا جا رہا تھا، واپس آ رہا تھا. یہ اتنا بتا دیں. ایک جج سپریم کورٹ کا اس کو ایتھرائز نہیں ہے ہیلی کاپٹر. 2 دفعہ وہ مانسرا گیا اس ہیلی کاپٹر میں، جائیں اور واپس آئیں، کوئی فوت ہو گیا واپس آئیں. یہ ایک مذاق تھا. فیصلہ کریں جلدی. ہاں، ریاست کے ساتھ مذاق ہوگا نا. ساتھ ہی اس کو FIR دکھائی ہوئی تھی بھائی کی، اور یہ فیصلہ ہو گیا. نواز شریف صاحب پہ JIT بن گئی. اس کے بعد ادھر چاچا بشیر کی عدالت میں، جج بشیر کی عدالت میں آگے. وہ سارے چاچا کہتے تھے، منہ پہ چاچے چڑھے، لگتے بھی چاچا ہی تھے. وہ کوئی یاد ایکسٹینشن لی، اس نے سزائیں دے دی. ہمیں 10 سال نیل، 7 سال جیل. میں پہلے ڈیالہ چلا گیا، پیچھے وہ آگے. اور یہ ملک کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی. اور 2018 کا الیکشن انہوں نے چوری کیا، فیض حمید نے کیا، باجوہ نے کیا. اس کے بعد عمران خان کو لے آئے. عمران خان سے مقصد جو ایکسٹینشن تھا آپ کا خیال ہے؟ وہ میں جیل میں تھا جب ہم ہار گئے، تو میں نے کہا جی یا ایکسٹینشن ہوگی تو یا مارشل لا لگائے گا. میرے ساتھ ایک جج تھے خرم، میں نے ان کو صبح ہی کہہ دیا، میں کہا باجوہ ایکسٹینشن لے گا یا ہم دونوں ایک ہی سیل میں تھے، باقی علیحدہ علیحدہ تھے. کہتے آپ کیسے کہتے ہیں؟ میں کہا بھائی یہ سارا ڈرامہ ہی اسی لیے ہوا ایکسٹینشن کے لیے. وہی بات ہوئی، ایکسٹینشن لے لی. پھر انہوں نے فیض حمید کو یہ کہا کہ ایکسٹینشن کے بعد آپ چیف ہوں گے، آپ الیکشن کروائیں گے، آپ الیکشن میں عمران خان کو دوبارہ دھاندلی کر کے لائیں گے، آپ کو بھی 3 سال کی ایکسٹینشن ہو جائے گی، 6 سال ایک، 6 سال دوسرا. اور عمران خان 2 دفعہ تو پھر پاکستان کا ریلوے کا لوہی بھیج کے چلنا تھا، باقی تو حالات خراب تھے. آپ کا خیال ہے سیٹلمنٹ ہوئی تھی جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے درمیان؟ بالکل. 6 سال میں 6 سال نہیں، رات کو جنرل فیض حمید کا سسر بریگیڈیئر فاروق اور باجوہ کا سسر، یہ 7 رات کو اکٹھے بیٹھتے تھے. مغرب کے بعد بیٹھتے ہیں بڑے لوگ نا، کوکو کولے کی بوتلیں، پیپسی کی، 7 اپ کی، فینٹا کی، کھانا ہوتا ہے اور برف نوکر لے کے آتے ہیں. اس کے بعد وہ بنی مونگ پھلی آ جاتی ہے، کبھی ابلا ہوا گوشت آ جاتا ہے، کبھی بھنڈی آ جاتی. لذیذ کھانوں کے ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ پھر ڈسکس کرتے تھے. اب قمر ہوگا، پھر فیض ہوگا، پھر یہ ہوگا اور پھر وہ ہوگا. اور یہ نہیں سوچا کہ پاکستان کہاں ہوگا. جب نواز شریف نے حکومت چھوڑی 105، آج $270. اچھا، یہاں پہ ایک سوال ہے